ایک حالیہ انٹرویو میں امریکہ کی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، البتہ صرف ایک دن کے لیے وہ ڈکٹیٹر ضرور بننا چاہیں گے۔ You're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. We're closing the border and we're drilling. اپنے منفرد اور کئی بار متنازع بیانات کے لیے مشہور ڈونلڈ ٹرمپ کا اشارہ جنوری کی 20 تاریخ کی طرف تھا، جب وہ امریکہ کی صدارت کا حلف اٹھائیں گے اور اوول آفس سنبھالیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے دن بہت سے کام لے کر اپنے ساتھ آ رہے ہیں، جس میں سر فہرست ہے میس ڈیپوٹیشن کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرنا، جلد سے جلد چائنا اور یورپ سے برآمدات پر بھاری ٹیرف عائد کرنا، تیل کی لوکل سپلائی کو بڑھانا اور کلائمیٹ چینج کے معاہدے رول بیک کرنا۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سب میں سے کیا کیا قانونی طور پر ممکن ہے، اور کیا یہ سب اقدامات کرنے والے ٹرمپ پہلے صدر ہوں گے۔ پاپولسٹ جو لیڈرز ہیں یا سیاستدان ہیں جو کہ اس طرح سے نعرے اور بڑے بڑے بلند و باق دعوے کرتے ہیں، وہ ان کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کام جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اقدامات تو ہیں کہ وہ آتے ہی وہ اپنے جو پہلے دن اور پہلے ہفتے میں وہ ان کا اعلان کریں گے، اس کی تیاری بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ سب سے پہلا تو جو امیگرنٹس ہیں، اللیگل امیگرنٹس یا انڈاکیومنٹڈ، جن کے کاغذات نہیں ہیں، وہ لوگ جو کہ امریکہ میں لاطینی امریکہ وسطی امریکہ سے آتے ہیں بارڈر کراس کر کے، ان کو نکالنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اگر آپ لسٹ بنائیں کہ پچھلے 12 سال میں جو سب سے زیادہ بندوں کو ڈیپورٹ کیا ہے وہ جو بائیڈن ہے، اس کے بعد اوباما ہے، اس کے بعد ٹرمپ ہے۔ سو ٹرمپ 2016 سے لے کے 2020 تک اتنے لوگوں کو نہیں ڈیپورٹ کیا تھا جتنا اوباما نے کیا تھا۔ انفیکٹ پیپل شوڈ سے کہ اوباما واز ڈیپورٹر ان چیف انٹل ناؤ، پچھلے ایک سال میں جتنا فورسفلی بائیڈن نے بھی ڈیپورٹ کیے ہیں۔ باقاعدہ بھرپور اعلان کیا کہ سرکاری طور پہ صرف 2 جو جینڈرز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے گا، مرد یا عورت۔ باقی جو پہلے اور جو یہاں پر امریکہ میں نان بائنری لوگ یا ٹرانس جینڈر لوگ، ان کی رائٹس کی ریکگنیشن کی بات ہو رہی تھی، وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا LGBTQ+ کمیونٹی کو۔ اس کا تو آلریڈی لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈرل بیبی ڈرل والی بات ہے، ون تھنگ دیٹ آئی تھنک میڈیا ہیز ناٹ ڈن اے گڈ جاب آف کورنگ، کہ بھائی already America is one of the biggest, if not the biggest exporter of gas and LPG under Biden. تو جتنا بائیڈن نے ریفائن کر کے بیچا ہے تیل، ٹرمپ نے بھی نہیں کیا تھا 2016 میں۔ غزہ اور یوکرین میں جنگ بندی ہو، ٹرانس اور ایبارشن رائٹس ہو، یا پھر سرکاری اداروں میں سیاسی نوعیت کی اکھاڑ پچھاڑ، میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ان کے ووٹرز کے لیے باعث اطمینان ہے، لیکن ان کے ناقد انہیں امریکی طرز سیاست کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو آ رہے ہیں وہ بڑے ہارڈ لائن قسم کے دائیں بازو کے انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ رہی بات آپ نے مسلمانوں کے ووٹ کی، تو مسلمانوں نے تو ماشاءاللہ ہمیشہ یہی کیا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا فن کوئی ان سے سیکھے۔ انہوں نے جو بائیڈن کی غزہ کی پالیسی سے ناراض ہو کر ایک ایسی پارٹی کو اور ایک ایسی تحریک کو تقویت دی ہے جو کہ مسلمان کش دعوے کرتی آئی ہے، اور یقیناً دوبارہ سے بھی مسلم بین، ٹریول بین جو ہے اس کا وہ انعقاد کر سکتی ہے۔ I suspect کہ نیتنیاہو himself may declare ceasefire after January 20 تاکہ دونوں کریڈٹ لے سکے۔ He gets the credit for finally agreeing to ceasefire and Trump gets the credit کہ دیکھیں میرے پریسیڈنٹ بنتے جنگ رک گئی۔ But on the Russia Ukraine thing, he's going to do something, and I don't know what. Either he's going to invite them both to the White House to do a summit, or he's going to make some pronouncement. He has to do it, warna he's going to look very bad to his supporters. اگر تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوچ اور جو وہ انہوں نے پورا آن لائن ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک فضا بنا دی ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو ہی ٹرمپ ابھی حلف اٹھائے گا اور اگلے ہی لمحے اس کو اپنے پیارے دوست عمران خان کی یاد آ جائے گی، اور وہ فون اٹھا کر جنرل عاصم منیر یا وزیر اعظم پاکستان کو یہ حکم دے گا کہ نکالو باہر۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا،
اور نہ ایسا ہوگا۔ ٹرمپ کے حامی دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بد ہرگز نہیں، صرف بدنام ہے، اور باقی محاورہ تو سب جانتے ہیں۔ وہ 20 جنوری کے بعد جو بھی فیصلے کریں گے، ان کا اثر دنیا بھر کی معیشت اور پالیسیز پر لامحالہ طور پر پڑے گا، اس لیے دل تھام کر بیٹھیے۔